بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف دھیرے دھیرے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں صبر اور صلاۃ کے حوالے سے اسلاف بزرگان دین کی مائیں بہنیں اور بیویاں اور بیٹیاں، ان کی نماز اور ان کے صبر اور اپنی نماز اور اپنے صبر کے حوالے سے جو نقطہ پیش کیا گیا تھا، امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم درس شروع کریں، آپ کا 2 سوال آیا ہے۔ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھ کر مرحومین کے نام سے بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے تھوڑا ڈیفیکلٹ سوال کیا کرو، یہ سب آسان سوال کر سکتے ہیں بالکل۔ جب میں بول دیا ہوں کہ ہر عبادت اپنے مرحومین کے نام بخش سکتے ہیں، اللہ پاک جو ہے دینے پر مکمل قادر ہے، آپ کو بھی دے گا، آپ کے دینے میں بھی کوئی کمی نہیں، ان کو بھی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں۔ سورہ کہف کا کچھ بھی، یعنی آپ نماز بھی جو پڑھے ہیں ظہر کی، اے اللہ اس نماز کو قبول کر لے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرما اور مرحومین کو بھی عطا فرما، تو آپ نماز کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ کہف کیا جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے مالی ہوں بدنی ہوں، مالی بولے تو یہ زکوٰۃ صدقات خیرات، اور بدنی بولے تو یہ نماز وغیرہ، تو ہر طرح کی عبادتیں، اور جب جہاں جیسے جس طرح بس پاکی وغیرہ کا لحاظ ہونا چاہیے، آپ مطلب ایصال کریں تو بخش سکتے ہیں۔ سوال 2، عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، نماز کے علاوہ وظیفہ وغیرہ کر سکتے، یعنی قرآن شریف کی تو وظیفہ ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نماز صرف وہ بھی جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اب عصر کی، اچھا ایک اور بات، عصر کی نماز کے بعد ایک ہوتا ہے ٹائم اور ایک ہوتا ہے فکس ٹائم۔ مسجد وغیرہ میں جو ٹائم ٹیبل ہے وہ فکس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے 12:30 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک، لیکن مسجد میں 1:30 بجے فکس ہے، تو اب 1:30 بجے اگر نماز ہو گئی تو کیا ظہر کا وقت ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں، جو نئے پڑھے ہیں وہ 4:30 بجے تک، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹائم کا لحاظ ہے۔ تو ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پڑھ لیے ہیں عصر کی نماز، اس کے لیے یہ بات کہلائے گا۔ جو نہیں پڑھے ہیں تو ابھی پورا ٹائم مغرب سے پہلے تک کا عصر کا ٹائم ہے اس کے پاس، تو عصر کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، جو نماز پڑھ لیے ہیں مکروہ وقت میں، یعنی بالکل قریب مغرب کے وقت میں، بہتر یہ ہے کہ نماز نہ پڑھیں اور باقی وظیفے وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج بھی بڑا امپورٹنٹ سب مطلب آیت کریمہ ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ سبحانہ، اس سے پہلے بھی آیت نمبر 40 میں تھوڑا سی اشارہ ہوا تھا کہ اللہ پاک ہم پر بہت ساری نعمتیں، ہم خود سراپا نعمت ہیں اللہ کی، تو ہم انفرادی طور پر کیا گنائیں، ہاتھ پاؤں منہ کان، سننا اٹھنا بیٹھنا، سب یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ پاک جو ہے اپنی نعمت کا چرچا چاہتا ہے، ذکر چاہتا ہے، یعنی جس کو اپنی زبان میں بولیے شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ شکر ادا کرو، میں نعمت کو بڑھاتا رہوں گا۔ اور اس میں ایک پہلو کہا تھا میں نے کہ آپ کس کا ادا کریں گے، کس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی نعمت
جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بچھایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ سنو، بے شک سب سے بڑی نعمت مومنوں پر نبی پاک کا بھیجا جانا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول پاک کی آمد مومنوں پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں سب سے بڑی نعمت کا ذکر اسی لیے کر رہا ہے اللہ کہ آپ کس کس نعمت کا ذکر کرو گے، آپ نہیں کر سکتے۔ انفرادی طور پر اگر چاہیں تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک سانس جو لے رہے ہیں یہ نعمت ہے، تب کتنی سانس لیتے ہیں دن بھر میں، کہاں سے ادا کریں گے؟ تو ایک پیمانہ دے دیا کہ سب سے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کرو، ساری نعمتیں اس کے پیچھے آٹومیٹک اس کے شکریہ میں آ جائیں گی۔ اسی کی طرف پھر آج میں اشارہ کر رہا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ قرآن پاک میں تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے، لیکن قرآن میں جب بھی کوئی آیت اور خصوصیت کے ساتھ دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے، دیگر امتیوں کے حوالے سے اگر آتی ہے تو اس میں ایک عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، تنبیہ ہوا کرتی ہے، اور ایک اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب دوسرے نبیوں کا معاملہ یہ ہے اور دوسرے نبیوں کی امتیوں کا معاملہ یہ ہے تو تم تو سب میں افضل نبی کی امت ہو، تمہارے نبی سب میں افضل ہیں، تم سب میں افضل امت ہو، تو تمہارے کو کس طرح اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور کس طرح اس حکم میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ اسی لیے دوسری نبیوں کا اور دوسری امتیوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اور انہیں جو کہا جا رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ جب ان کو اپنی نعمت کا ذکر کرنے کا حکم دیا اللہ نے، جو کہ افضل الانبیاء میں سے نہیں ہے، آپ کے نبی تو افضل الانبیاء ہیں اور آپ افضل الامم ہیں، تمام امتیوں میں افضل ہیں، تو آپ کو آپ کے انسائکلوپیڈیا آف اسلام قرآن میں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے ان کا تذکرہ کرنے سے کتنا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولادو۔ اب ٹرانسلیشن کے حساب سے صرف نہیں سننا اس کو، یعقوب کی اولادو، یعقوب ایک نبی ہے اور یہ یعقوب وہ نبی ہیں جس کے نبی آپ کے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، یعنی آپ نے کلمہ پڑھا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کا کلمہ پڑھا، تو یہ یعقوب کے بھی نبی ہوئے، اور یعقوب کی نسلوں کو، ان کی امتیوں کو کہا جا رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کیا۔ اب کیا کیا تھا، میں نے ایک اشارہ کر دیا، من و سلوہ اتارا، فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیا، بہت سارے پہلو تھے، ابھی آگے آ رہے ہیں، پورے صفحات انہی کے لیے آ رہے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہے یعقوب کی اولادو، میں نے تمام جہان پر تمہیں فضیلت بخشی۔ توجہ دینا، فضلتکم علی العالمین کا لفظ ہے 47 آیت، میں نے تمہیں فضیلت بخشی تمام جہان پر۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا مطلب ٹینشن پیدا ہو رہا ہے۔ آج تک آپ نے یہ سنا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 یعنی 110۔ امت محمدیہ کو اللہ پاک اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا تم سب سے بہترین امت ہو۔ اب آپ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں آپ کو، ہم کو، یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا گیا سب سے بہترین امت ہو، اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 47 میں اللہ پاک کہہ رہا ہے اے یعقوب کی امتیو، یعقوب کے بیٹو، یعقوب کی اولادو، میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت بخشی، جس کا مطلب صاف یہی ہے کہ تم سب سے فضیلت والی ہو۔ تب امت محمدیہ کو بھی سب سے زیادہ فضیلت والی، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بھی سب سے زیادہ فضیلت، بلکہ اس میں تو صاف کہا گیا فضلتکم علی العالمین، سارے جہان پر فضیلت۔ تو ٹکراؤ اس کو بولتے شریعت میں، تضاد بولتے اس کو شریعت میں۔ اب قرآن پاک کی دونوں آیت پر آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ اب دونوں آیت پر کیسے ایمان رکھیں گے؟ آپ سب میں بہتر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی سب میں بہتر، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
سارے جہان میں سب سے افضل اور اعلیٰ آپ کو بھی کہا گیا اور ان کو بھی کہا گیا. تو اب اس کو دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں قرآن پاک کا بیک گراؤنڈ اگر نہیں پڑھے ہوں گے، شان نزول نہیں پڑھے ہوں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ٹرانسلیشن سے گمراہیت ہوگی. صرف ٹرانسلیشن پر اگر بھروسہ کر لیے. ترجمہ تو بتا رہا ہے تم بہترین امت ہو، یہ امت محمدیہ کو، اور تمام جہان پر فضیلت کس کو حاصل ہے؟ یعقوب کی امت کو. ارے باپ ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. اب آپ جواب سنو. یعقوب علیہ السلام کی جو امت کو تمام جہان پر فضیلت بخشی اللہ نے، وہ اس وقت تک کے لیے فضیلت بخشی جب یعقوب علیہ السلام کی امت، ان کی اولاد ان پر ایمان لائی. اس زمانے میں جب یعقوب علیہ السلام تھے، وہ زمانے کے لمٹ کے حساب سے فضیلت بخشی. یعنی اے یعقوب کی اولادو، تم ابھی جس زمانے میں ہو، تم سے افضل پوری دنیا اور کائنات میں ابھی کوئی نہیں. اور جب امت محمدیہ آئی تو امت محمدیہ کو یہ اعزاز ملا کہ سنو، تمہارا پاسٹ پریزنٹ فیوچر جتنی بھی امت آئی ان تمام پر تم افضل. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ ان کو جو تمام جہان پر فضیلت ملی وہ لمیٹڈ وقت تک کے لیے، محدود وقت تک کے لیے، لیکن آپ کو جو ملی یہ پورے ہمیشہ کے لیے، تینوں زمانے پر آپ کو فوقیت ملی، افضلیت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رسول سارے رسولوں میں ہر زمانے کے اعتبار سے افضل ہے، چاہے وہ پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو. تو اس طرح سے اگر فرق معلوم نہیں ہوگا، اور یہ معلوم کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں. یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی. ٹرانسلیشن سے آج امت گمراہ ہو رہی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو آپ کے نبی ہیں، ایک دم اس طرح ایزی پیش کیا جا رہا ہے کہ ارے وہ ایک میسنجر تھے، ایک پیغمبر تھے، بس آئے اور دے کر کے چلے گئے. ان کا ایسے ہے جیسے کہ سب جنے دیکھو قرآن میں ہیں. ارے قرآن پاک رسول اللہ محمد رسول اللہ پہ اترا ہے، تو آپ کو ان کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا نا، ان کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا قرآن کو. لیکن آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھا رہے ہیں. واہ واہ واہ، یہ دیکھیے کتنا بڑا نقطہ ہے. آپ سمجھ رہی ہوگی، قرآن کو نبی کے ذریعے سے ہم کو سمجھنا ہے، لیکن نہیں، لوگ نبی کو سمجھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نبی پر اترا ہے تو اب نبی جو جیسے جس طرح اس کا ایکسپلین کریں گے ویسے ہی ہم کو ماننا ہوگا کہ سنو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اب اتری ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے، نبی اللہ نے اس لیے اتارا، اس لیے اتارا. تو اب آپ کو نبی کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا بول رہے ہیں اس آیت کے بارے میں، ایسا تب جا کر کے سمجھنا. لیکن آج امت کا ایک طبقہ قرآن پاک کی آیت کو لے کر کے دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی مر گئے ہیں، استغفر اللہ معاذ. ارے نبی اگر کہیں تب جا کر کے ہم کہیں گے کہ ہاں اس آیت کریمہ سے نبی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا اس پر اس نقطے پر دھیان دیجیے گا ہمیشہ. قرآن کے ذریعے سے اگر آپ کے نبی کو ایزی لیا جائے تو آپ فوراً ریجیکٹ کرو، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. اس لیے کہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. تو آپ کو قرآن پر بھروسہ کرنے سے پہلے رسول اعظم پر بھروسہ کامل ہونا چاہیے. اگر ایزی لے لیں گے آپ تو قرآن جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایزی بن جائے گا، آسان بن جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک دم موٹ زبان میں سمجھا دوں، جیسے حدیث بھی بولے تو رسول اللہ، رسول جو بولے وہ حدیث، اور قرآن بھی تو رسول ہی بولے نا. اللہ تو ہم کو ڈائریکٹ دیا نہیں، آ کے رسول ہی بولے. لیکن رسول پر بھروسہ دیکھیے، رسول بولے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو قرآن بول دیا آپ، رسول بولے کہ یہ میری بولی ہے تو حدیث بول دیا آپ. دیکھیے تو امانت، عدالت، بھروسہ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ پہلو ہے. کہنا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا. اگر آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ قرآن پاک کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہے. بس اپنے اوپر سے، اپنے بلند اور بالا سے ضرور رجوع کیجیے، پوچھیے. ڈائریکٹلی ترجمہ کر کے آپ بھروسہ اپنے علم پر، نالج پر ہرگز نہیں کرنا. ترجمہ قرآن، بار بار کہتا ہوں، قرآن کا ترجمہ یہ غلط ہو سکتا لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا. ٹرانسلیشن غلط ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کا عربی کلام ہے، یہ غلط ہرگز نہیں ہو سکتا. چلیے اب آگے جو آیت نمبر 48 آ رہی ہے، اس پر تو ایک دم بڑی اہم پہلو سے بڑے اہم انداز میں سنیے آپ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
اس آیت کریمہ کو ایک دم زندگی بھر تک یاد رکھنا، ماں بچی ہیں تو بوڑھے تک یاد رکھنا، بوڑھے ہیں تو انتقال تک یاد رکھنا، ایک دم دھیان سے رکھو یہ آیت نمبر 48۔ اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے، پارہ نمبر 1 ہی میں لاسٹ پیج کی آیت کریمہ۔ یہ دونوں آیت کریمہ لاسٹ اینڈ فرسٹ پیج، آیت نمبر 1 to 3 یعنی 123 اور یہ ہے 48۔ یہ دو آیت سیم ہے، تھوڑا سی لفظ چینج ہے لیکن مفہوم بالکل سیم ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ آیت نمبر 48 ہے۔ اور وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ایک دم یہاں پر بھی یہ آیت ہے۔ ہاں، یہ دونوں آیت کریمہ کی توضیح آج سن لو، اس کا پہلے ترجمہ سنو، خود سمجھ میں آئے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، یوم بولے تو دن، لا تجزی نفسن، کوئی جان بدلہ نہیں دے سکتی، ان نفسن، کسی دوسری جان کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعتن، اور کسی جان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ قبول نہیں کرے گا اللہ، کوئی ریکویسٹ اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور کوئی نفلی عبادت وغیرہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، لوگ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ 3 بات ہے خاص طور سے، کوئی کسی کا مطلب کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے سکتی، یہ پہلی بات ہے۔ اور ابھی ماشاءاللہ ابھی ایک سوال بھی بڑا اچھا آ گیا آپ کی طرف سے کہ مرحومین کو پہنچا سکتے کیا، اور میں نے ابھی جواب دے دیا، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہاں ایک جان دوسرے جان کو فائدہ پہنچا سکتے، جواب تو دے دیا ہے میں نے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے لا تجزی نفس عن نفس، کل قیامت میں کوئی بھی جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، بدلہ نہیں بن سکتی، نفع نہیں دے سکتی، پہلی بات۔ کوئی کسی کی ریکویسٹ قبول نہیں کی جا سکتی، دوسری بات۔ کسی کی نفلی عبادت قبول نہیں کی جا سکتی، اور ابھی میں نے کہا کہ آپ مالی بدنی جتنی بھی فرائض واجبات جو بھی عبادت کریں اس کا ثواب خود کو بھی اور مرحومین کو بھی پہنچا سکتے، یہ ایک دم بالکل جائز ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اب یہ بھی آیت کریمہ آیت نمبر 48 قرآن ہی سے ثابت ہے۔ اب آپ بتاؤ پھر ٹکراؤ ہو گیا نا، ایک دم زبردست ٹکراؤ ہوا۔ بلکہ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بتا، سورہ شعراء، اس کو دھیان رکھو، سب آیت کو یاد رکھنا، بعد میں نے پوچھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 67، اللہ پاک فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 89، 67 نہیں، آیت نمبر 88، آیت یوم، وہی دیکھیں سیم یوم ہے نا، جیسے وہاں یوم ہے، یوم اس دن، لا ينفع مال، کوئی مال نفع نہیں دے گا، ولا بنون، نہ اولاد نفع دے گی۔ آگے دیکھو یہیں پر، اگر یہاں تک پڑھے پھر وہی ٹینشن ہوتا۔ آپ دیکھو اٹینشن پیدا کرو اپنے اندر، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ فائدہ ضرور دے گا جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ اب اس پر بحث کریں تو پھر 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ایک لفظ میں بول دو، قلب بولے تو دل، سلیم بولے تو سلامت، ناپاکی، شرک، بدعت، حرام، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے جس کا دل صاف ہوتا ہے، جو نیک ہوتے، متقی ہوتے، مٹھ زبان میں بولو نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ لوگ قلب سلیم پر فائز ہیں، یہ لوگ نفع دیں گے میدان محشر میں۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 89 سورہ شعراء پارہ نمبر 19۔ اب آپ بتائیے، اگر آیت نمبر 88 پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی۔ اب جب بتائیے نہ مال نہ اولاد، اچھا اسی سے ایک عظیم نقطہ دے دوں، لیکن اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے جن کے پاس قلب سلیم ہو، قلب سلیم ہو تو اس کا مال بھی نفع دے گا دوسرے کو، اور وہ اولاد بھی اس کی نفع دے گی۔ بتاؤ رسول اللہ کا دل قلب سلیم ہے یا نہیں؟ آپ کے نبی کا دل شرک، بدعت، حرام تمام چیزوں سے پاک ہے یا نہیں؟ نبی ہی اگر پاک صاف نہ ہو تو امتی کہاں سے ہوتا ماں؟ توجہ دیجیے، اب نبی قلب سلیم پر فائز ہیں، ایک زبردست عقیدہ دے دوں تو بتاؤ یہ اولاد ہیں کہ نہیں حضرت عبداللہ کے، بیٹے ہیں کہ نہیں حضرت عبداللہ کے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں
اولاد فائدہ نہیں دے گی، لیکن جس اولاد کے بعد قلب سلیم ہو وہ ضرور فائدہ دے گی۔ تو رسول کے پاس قلب سلیم ہے، تو اب بتاؤ اپنی ماں آمنہ کے لیے اور اپنے باپ عبداللہ کے لیے فائدہ دیں گے کہ نہیں؟ بڑا عظیم، ایک دم عظیم نقطہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ماں باپ کافر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس آیت کریمہ پر عبرت دیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جن کے بیٹے کے پاس قلب سلیم ہو، نبی کے پاس قلب سلیم، ان کے ماں باپ کو فائدہ، صدیق کے پاس قلب سلیم، ان کے ماں باپ کو فائدہ، شہداء کے پاس قلب سلیم، بلکہ نام لے لو محمد الرسول اللہ کے پاس، صدیق اکبر کے پاس، امام حسین کے پاس، غوث پاک کے پاس قلب سلیم حاصل ہے، یہ سب بیٹے ہیں۔ تو اب بیٹے کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اس دن جنرل اولاد نفع نہیں دے گی، لیکن جن اولاد کے پاس قلب سلیم ہو وہ اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ چلیے، تو آیت نمبر 89 سے یہ عقیدہ آپ کو ملا کہ جن کے پاس قلب سلیم ہو، اور قلب سلیم کی عظیم منزل پر سب سے پہلے فائز ہے نبی، پھر صدیق، پھر شہداء اور صالحین۔ اس کا مطلب یہ سب میدان محشر میں شفاعت بھی کریں گے اور یہ سب میدان محشر میں فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ یہ مطلب ہوا، قرآن ہی سے ابھی بول رہا ہوں میں، آگے نہیں گیا میں۔ اب جو ہے ایک اور آیت دھیان دیجیے، سورہ زخرف پارہ نمبر 25، آیت نمبر 67، دھیان دینا، میں آیت ہی ابھی بولا۔ سورہ شعراء کو بھی یاد رکھیے گا، 88 سورہ شعراء پارہ نمبر 19، اور یہ سورہ زخرف میں ہے پارہ نمبر 25 میں، سورہ نمبر 43 میں، آیت نمبر 67۔ اللہ پاک فرماتا الاخلاء، اخلاء بولے تو خلیل کی جمع، خلیل بولے تو دوست، گہرا دوست، الاخلاء، خلیل بولے تو سنگولر، الاخلاء پلورل، جمع کا سنٹینس۔ الاخلاء جتنے بھی دوستاں ہیں دنیا میں، یوم اذن، اس دن، وہی یوم بولے قیامت کے دن، بعضهم لبعض عدو، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ارے باپ، کیا مطلب ہوا؟ کون بھی کام نہیں آئیں گے، یہی مطلب ہوا۔ لیکن دیکھیے اسی کے بعد فوراً اللہ پاک فرماتا الا المتقین، لیکن دوست اگر متقی ہوگا تو ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ کیا کہنا، یہ ہوتا ہے قرآن کا ایکسپلین۔ ون سائٹڈ اگر آپ ایکسپلین کریں گے تو آپ ہم سب گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ کو آگے پیچھے دیکھنا ہے، اتنا سے اگر دیکھے کہ کون بھی کام نہیں آتا تو گئے کام سے۔ جیسے آپ پیس ٹی وی وغیرہ میں دیکھیے 26 مقامات پر ایسا جملہ بول رہے ہو، 26 مقامات پر ہے کون بھی کام نہیں آتا۔ ارے کسی مقام پر ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہے بھی تو اسی مقام کے آگے پیچھے ہے کہ یہ نہیں کریں گے اور وہ کریں گے، ایسا۔ تو کہنا یہ ہے کہ پورا احاطہ ہونا چاہیے نالج کا، پورے قرآن کا، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، اس کو یاد رکھنا ماں۔ تو آیت نمبر 48 کے ذریعے جو میں نے قرآن کی آیت کی تفسیر آیت ہی سے کی ہے کہ اس آیت میں ہے کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بن سکتی، اور کوئی جان ریکویسٹ نہیں کر سکتی، کوئی جان مدد نہیں کر سکتی۔ اس سے مراد کافر ہیں، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے سورہ شعراء میں دیکھا کہ قلب سلیم پر فائز ہونے والی ذات مدد کرے گی، اور قلب سلیم پر فائز ہونے والے نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ اسی طرح گہرے سے گہرا دوست مدد نہیں کر سکتا، دشمن بن جاتا، لیکن جو متقی ہوں گے وہ مدد کریں گے۔ تو اس کا مطلب نبی، صدیق، شہداء متقی نہیں تو کون نہیں؟ بغیر تقوی کے نبوت اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقوی تو عمل ہے، اور نبوت تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا گفٹ ہے۔ تقوی محنت سے حاصل، اور نبوت تو اللہ کے کرم سے ملتی ہے کسی کو۔ تو نبی بغیر تقوی کے ہو ہی نہیں سکتا، صدیق بغیر تقوی کے ہو ہی نہیں سکتا، شہداء اور صالح بغیر تقوی کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور متقی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو اس کا مطلب نبی بھی کریں گے، صدیق بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے۔ کیوں؟ تقوی جو لو کوالٹی کا پہلو ہے، یہ جب کریں گے تو اس کے اوپر والے نبی، صدیق، شہداء، صالحین کیسے نہیں کریں گے؟ تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا، کبھی بھی ون سائٹڈ پہلو آئے تو ٹینشن میں نہیں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی، اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایگزیکٹ وہ لفظ دیکھیے، آپ پورا اس کا الفابیٹ دیکھیے، آپ پورا سنٹینس دیکھیے، آگے پیچھے دیکھیے، ورب، ناؤن، ایڈجیکٹو، ساری چیزیں آپ دیکھیے، گرامر دیکھیے، آٹومیٹک انشاءاللہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے ماں، اور آپ کو وہ ہدایت ہی اس سے ملے گی، گمراہی نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ دیکھنے کی طرح دیکھیں گے تب جا کر کے
قرآن میں فرعون کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے نا، قرآن میں ابلیس کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ ایک جملہ دیکھو، محبت کا بول رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ آج آپ غوث پاک یا محمد الرسول اللہ، بلکہ غوث پاک کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکھیے، محمد کے نام پر اگر انگوٹھا چومتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بڑا اچھا پہلو آ گیا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں محمد کے نام پر۔ آپ بتاؤ، جب قرآن پاک آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے قرآن پاک کے اوپری حصے کو سب سے پہلے چومتے ہیں۔ ہاں، کئی کو چومتے، کئی کو چومتے، یہی نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے کلام کو چومنا شرک نہیں ہے، برکت کے لیے آپ چوم رہے ہیں نا ماں۔ اب آپ ذرا غور کرو، ایک اشارتاً سمجھو، اگر آپ نے قرآن کو کھولا اور اس آیت کو کھولا جس آیت میں فرعون کا ذکر ہے، جس آیت میں ابلیس کا ذکر ہے، تو اب آپ بتائیے اگر اس کو آپ نے چوم لیا کہ شرک کا فتویٰ دیں گے؟ ابلیس کا ورڈ ہے قرآن میں، فرعون کا ورڈ ہے قرآن میں، فا را عین واو نون 5 حروف ہیں اس میں، ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ پاک نے لکھا۔ بتائیے آپ تو الحمدللہ سائنس پڑھتے ہیں نا، بایولوجی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ آج محمد کے ورڈ پر میم ہا میم دال پر یہ اعتراض ہو رہا ہے، غوث قطب ابدال متقی لوگوں پر اعتراض ہو رہا ہے، کیا لے کر ان کو بیٹھے؟ ارے اللہ پاک کتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، کتنی بڑی حکمت والا ہے، اور دماغ دے دیا انسان کو تاکہ انسان سمجھ جا۔ فرعون قرآن میں بے وضو چھو نہیں سکتے قرآن کو، اسی قرآن کے اس لفظ کو یعنی فرعون کو اگر پڑھنا چاہو تو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ تمہارا وضو اور پاکی ہے یا نہیں۔ بس اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا کہ جب ہم اپنے دشمن کو یہ رسپیکٹ دے سکتے ہیں تو میرے دوست کا مقام کیا ہوگا، میرے محبوب کا مقام کیا ہوگا۔ موٹ زبان میں بولوں، فرعون اور غوث دونوں کو ایک جگہ رکھو ماں، اور بتا دل کس کی طرف تیرا مائل ہوگا۔ سمپل انداز میں آپ یہی کہو گے کہ ارے یہ غوث قطب ابدال اچھے ہیں، ان کی طرف مائل ہوگا۔ لیکن واہ، قرآن میں جب جاؤ تو فرعون کا لفظ دیکھو تو بے وضو آپ اس کو چھو نہیں رہے ہیں، ابلیس کا لفظ دیکھو تو بے وضو چھو نہیں رہے ہیں۔ یہی اسی کو کہتے ہیں صحیح سائنس یہ ہے، اور پاگل سائنس یہ ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، یہ پاگل سائنس ہے، یہ صحیح سائنس نہیں۔ صحیح سائنس یہ ہے کہ آپ کا دماغ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے، توحید اور رسالت میں پختہ ہو جائے، خوب سے خوب اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ صحیح سائنس ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔ کہنا یہ ہے کہ آیت نمبر 48 اور یہ جو کیا نام ہے، اسی دوسری آیت کریمہ جو آیت نمبر 133 133 یہ دو آیت جو بتایا کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں دے سکتی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، یہ سب سے مراد کفار ہیں، مجرمین ہیں، ظالمین ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، وہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ لوگ ایک دوسرے کی کوئی عمل جو ہے نا سینڈ نہیں کر سکتے کہ فائدہ دے۔ ہاں، جو نبی، صدیق، شہداء، صالحین جو قلب سلیم پر فائز ہیں، جو تقوی کی منزل پر فائز ہیں، یہ حضرات ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ عورت متقی ہوں گی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مرد متقی ہوں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہاں سے یہی عقیدہ مل گیا کہ وسیلہ اور شفاعت کا جو عقیدہ اور تصور ہے اسلام میں، وہ تصور اور حق ہے، اور یہ قرآنی تصور ہے، یہ توحیدی تصور ہے۔ اس کے خلاف جو امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں نبی بھی مجبور ہے، صدیق، شہداء، اولیاء سب مجبور ہیں، نہیں پیارے، قرآن کا یہ درس نہیں ہے۔ مجبور وہ ہیں جو اللہ سے دور ہیں، مجبور وہ ہیں جو اللہ اور رسول یعنی توحید اور رسالت سے دور ہیں، مجبور وہ نہیں ہے جو اللہ کے قریب ہیں۔ اس کو دھیان رکھنا ہمیشہ، اور قرآن نے یہی تصور دیا ہے کہ اس دن کوئی ظالم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، اس دن کوئی کافر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے۔ آپ بتاؤ نا، ابو لہب کی بیوی راستے میں کانٹے رکھتی تھی، کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے۔ قرآن پاک کہتا فی جیدہا حبل من مسد، ان کے گلے میں، یعنی وہی ام جمیل نام تھا ان کا، ابو لہب کی بیوی کے گلے میں کھجور کی رسی کا پھندا، مطلب دیکھیے آپ۔ لیکن وہی قرآن ہے کہ حضرت
مریم کی ماں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. کیا کہنا، حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. صدیقہ اللہ جس کو کہہ دے اس کا مطلب ہوتا ہے گارنٹیڈ سچا. صدیق سچا، صدیقہ عورت کا نام لقب ہے. تو مریم کی ماں کو صدیقہ کہا گیا، ابو لہب کی بیوی کو جہنمی کہا گیا. تو دونوں اب کون بھی کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لینا. مریم کی ماں آپ کی ہماری مدد کریں گی کیونکہ رب نے انہیں صدیقہ کہا، قلب سلیم پر فائز کہا. صدیقہ ہو ہی نہیں سکتی جن کا دل سچا نہ ہو، جن کا دل سلامت نہ ہو، جو تقوی پر فائز نہ ہو. اور رب جسے کہہ دے وہ گارنٹیڈ ہوا کرتی. اور ابو لہب کی بیوی کو ایسا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کی بیوی کام نہیں آ سکتی، حضرت مریم کام آئی. عائشہ کو سلام بھیجا، خدیجہ کو سلام بھیجا. یہ سلام بول رہا ہے اللہ کی سلامتی جن پر آ جائے وہ قلب سلیم پر فائز نہ ہوگی تو کس پر فائز ہوگی؟ اس لیے ماں اس کو دھیان میں رکھنا. اللہ پاک آپ کو بھی قلب سلیم دے، لیکن قلب سلیم جنہیں مل گیا ہے وہ انبیاء کرام کی بیویاں، خصوصاً محمد الرسول اللہ کی ساری بیویاں ہیں، اولیاء اللہ کی ساری بیویاں ہیں، صدیق اکبر کی بیوی ہیں. توجہ دینا. تو یہ اولیاء اللہ جن کو قلب سلیم ملا ہے، اللہ پاک کہتا قلب سلیم ملنے والی ہوں یا والے ہوں یہ سب مدد کریں گے، یہ سب ریکویسٹ کریں گے. تو یاد رکھنا یہ دنیا جو فانی ہے یہاں تو ایزی پہلو ہے مدد کا، جو ہولناک منظر میدان محشر جن کا ایک دن 50,000 کے برابر ہوگا، وہاں جب وہ مدد کر سکتی ہیں تو یہ تو دنیا فانی یہاں کیسے نہیں مدد کر سکتی. تو ماں جتنے بھی، اب آپ دعا کا ڈھنگ آج سے بدل دینا. دعا کرنا اس طرح، اے اللہ نبی کی ان بیویوں کے صدقے میں جن کو قلب سلیم تو نے دیا ہے، جن کو تقوی تو نے دیا ہے، کیونکہ قرآن میں نے سنا پڑھی ہے کہ جن کو قلب سلیم ملا ہو وہ میدان محشر میں مدد کریں گی. مولا میدان محشر کی ہولناکی سے بچا لینا اور اس فانی دنیا میں جو ہماری ضرورتیں ہیں پوری کر دینا. اسی تصور میں دعا کرو. اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے. اور پروردگار عالم ہم سب کو قلب سلیم پر فائز ہونے والے نبی، صدیق، شہداء اور صالحین اور ان سے منسوب تمام ازواج مطہرات کے حوالے سے مولا دنیا میں بھی رسوائی سے بچائے اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچائے. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پروردگار عالم دین اور دنیا میں صبح و شام کی ترقی عطا فرمائے، رات اور دن کی ترقی عطا فرمائے. جو انتقال کر گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جن کی نیک اور جائز تمنا ہے پوری فرمائے. جو جوڑے سے پریشان حال ہے مولا پریشانیوں کو دور فرمائے. جن کے لیے جوڑے نہیں آئے مولا ان کو صالح جوڑا نصیب فرمائے. ہماری ماؤں کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، ہمارے باپ کو وقار کی زندگی عطا فرما. ہم سب کو پروردگار عالم صحت و عافیت سے رکھ مولا، ایمان اور تندرستی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترمہ محبوب اختر صاحبہ پیروں کی تکلیف میں دعائے صحت کے لیے نماز جمعہ کے بعد آپ دعا کرتے ہیں ایسی خواہش کے لیے امتحانات میں کامیابی. دعا ہے پروردگار عالم جس نے بھیجا ہے اور جس کے لیے بھیجا ہے اور جو مقصد ہے مولا مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. ہماری جو بھی بہنیں بچیاں امتحانات دے رہی ہیں یا دینے والی ہیں سب کو ان کی محنت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی کے مطابق پروردگار عالم نتائج عطا فرمائے اور جو کمیاں ہیں دور فرمائے، محنتوں کو مشکور فرمائے، ان کے دنیا کو بھی اس لیے روشن فرمائے تاکہ ان کے دین روشن سے روشن تر ہوتا جائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.